فجر کی نماز میں نے پڑھائی اور سورہ مزمل میں نے دوسری رکعت میں نے پڑھی. تو سورہ مزمل میں ایک لفظ چھوٹ گیا ہم سے. اب چونکہ امام کو ہے نہیں کہ ڈیلی پڑھائیں، یاد رہے، مشق کریں، اسی لیے کبھی کبھی پڑھانے والا تو انا اعطیناک الکوثر بھول جاتا ہے. اور ہم تو سورہ مزمل پڑھ رہے تھے، اس میں بھول گئے. لیکن بھول ایسی نہیں تھی کہ جس سے نماز فاسد ہو جائے گی. بھول ایسی نہیں تھی کہ جس سے نماز فاسد ہو جائے گی. اگر بھول ایسی ہوتی کہ نماز نہیں ہوگی تو ہم تو خود کو دہرا لیتے. لیکن اس کے باوجود میں نے پوچھا، پیچھے ایک حافظ جی تھا، ان کو میں نے پوچھا کہ بھائی میں صحیح پڑھا ہوں؟ وہ بولا نہیں ٹھیک ہے. کیا بولا؟ ٹھیک ہے. چونکہ ان کی توجہ ہی نہیں رہی تھی، کیا ورنہ ان کو بولنا چاہیے تھا. ہی اشد وطع واقوم قیلا میں نے چھوڑ دیا. اس کے چھوڑنے سے معنی فاسد نہیں ہو رہا ہے، معنی مکمل ہو رہا ہے. لیکن ان کو میں نے پوچھا، بولا نہیں ٹھیک پڑھے گا. اب اسی سے اندازہ لگانے کہ حافظ لوگوں کا حال، مؤذن لوگوں کا حال جب ایسا ہے تو عام پبلک کا کیا حال ہوگا. اس لیے آپ لوگ میری تقریر غور سے سنیے. اب بیچ بیچ مگر میں پوچھ لیا تو آپ بول دیجئے گا کہاں صاحب آپ یہ بول رہے تھے. تو میں ابھی کیا بول رہا تھا کسی کو معلوم نہیں ہے، مگر مولانا صاحب نے کہا کہ آپ عالم کے بارے میں بول رہے تھے، آپ عالم کے بارے میں بول رہے تھے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نیک لوگوں کے لیے دسترخوان بچھائیے اور مومن سے محبت کیجیے. نیک لوگوں کے لیے بھائی صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. بتائیے یہ کوئی طریقہ ہوگا؟ دینی مجلس ہے، جنتی مجلس ہے. اس طرح کی مجلسوں کو چاروں طرف سے فرشتے گھیر لیتے اور بندہ جب یہاں سے اٹھتا ہے اخیر میں دعا کرنے کے بعد تو ان کے ہزاروں گناہ مٹ جاتے ہیں. اگر جلسے کے خلاف کوئی بولتا ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ دینی مجلسوں کا دشمن ہے وہ، اور وہ شیطان کا پکا چیلا ہے جو مدرسے کو، خانقاہ کو اور جلسے کو بند کرنا چاہتا ہے. چونکہ شیطان چاہتا ہی ہے کہ عالم دین کی اہمیت لوگوں کے سامنے گھٹا دیں تاکہ لوگ ان کی بات نہیں سنیں. یہی شیطان چاہتا ہے. اس لیے لوگ عالموں کی غیبت اور شکایت کی پوٹلی لے کے بیٹھے رہتے ہیں تاکہ ان کی بات کوئی نہیں سنے. شیطان یہی پسند ہے. شیطان کو جنت سے نکالا گیا، راندے درگاہ کر دیا گیا. شیطان نے قسم کھا لیا ہے کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، راہ راست پہ آنے نہیں دوں گا، بھٹکاؤں گا، اور مجھ کو قیامت تک کی لمبی عمر دے دے. تو اللہ نے چھوٹ دے دی اس کو، پیچھے جاؤ. تم نے مانگی کہ چھوڑ دی، تم کو چھوٹ دے دیا. کہا میں تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا. اللہ نے کہا جو تیری بات مان کے بھٹک جائے گا اس کو بھی تیرے ساتھ جہنم میں ڈالوں گا. جو بھی تیری بات مانے گا، جو شیطان کی پیروی کرے گا، جو رحمان کی نہیں مانے گا، شیطان کی مانے گا، تو اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ان ماننے والوں کو بھی تیرے ساتھ جہنم میں ڈالوں گا. البتہ اتنا یاد رکھنا کہ تم ہزار بہکائے گا لیکن تیرا داؤ ہمارے مخلص بندوں پہ نہیں چلے گا. شیطان کی سازش عالموں پہ نہیں چلے گی، کیونکہ عالم کو ہر کچھ معلوم ہے نشیب و فراز کہ شیطان کن کن راہوں سے بھٹکانے آتا ہے. اس لیے اس پر داؤ نہیں چلے گا. جو رات دن اللہ کا ذکر کرتا ہے اس پر شیطان کا داؤ نہیں چلے گا. جو اپنے بال بچے بیوی ساری امت سارے لوگوں سے زیادہ حضور سے محبت کرتا ہے اس پہ شیطان کا داؤ نہیں چلے گا. اور جو کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے شیطان کا داؤ اس پہ نہیں چلے گا. اس لیے ہر وقت زبان پہ اس وظیفے کو آپ جاری رکھیے، ورنہ شیطان تو مرتے وقت بھی ایمان چھیننے کی فکر میں رہتا ہے. شیطان تو کہتا ہے جلسہ کرانے سے کیا فائدہ ہے، دماغ میں بات ڈالتا ہے جلسہ کرانے سے کیا ملے گا، پیسہ خرچہ ہو گیا 2 لاکھ روپے کیا ملا.
تو جو بھی اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ نمازی وہی 5 مسجد میں تھے، جلسے میں 5 لاکھ روپے خرچ ہوا، 6 نمازی نہیں بن پایا، وہی 5 ہے، کیا فائدہ ہوا جلسہ کرانے کا؟ ان سے کہا جائے ٹھیک ہے 5 آدمی نمازی مسجد میں تھے، نماز پڑھنا فرض اعظم ہے اور نماز چھوڑنا گناہ اعظم ہے، لیکن حضور نے ہر ماں باپ کو کہا ہے کہ جب تیرے بچے 7 سال کے ہو جائیں اسے نماز کا حکم دے، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین۔ حضور کہتے ہیں اپنے بچوں کو حکم دے نماز کا جب تیرے بچے 7 سال کے ہو جائیں، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اس پر اس کو مارو، اگر وہ 10 سال کی عمر کے ہونے کے بعد بھی نمازی نہ بنے تو بچے کو مارو۔ یہ کون کہتے ہیں؟ ساری دنیا کے سب سے بڑے رہنما، محبوب پروردگار، محسن انسانیت، ہم سبوں کے آقا و مولا، جن کی وجہ سے ہمیں جان ملی، ایمان ملا، قرآن ملا، اسلام ملا، ساری نعمتیں جن کے صدقے میں ملی۔ اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جان ہے۔ وہ آقا علیہ السلام ہی نے تو بتایا کہ اللہ ایک ہے، حضور نے ہی تو کہا کہ مرنے کے بعد قیامت قائم ہوگی، حضور ہی نے کہا کہ جنت اور جہنم تیار ہے، اچھا کام کرو، ایمان بچاؤ تاکہ مرنے کے بعد خربوں سال کی جنت مل جائے، اور دنیا کا 100 سال تو 1 سیکنڈ ہے۔ اصل تو عزت وہاں کی، اصل راحت وہاں کی، وہاں کی راحتیں ڈیپینڈ ہیں ایمان اور اچھے عمل پر۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جس نے ایمان لایا، اچھا کام کیا، اس کو اللہ مرنے کے بعد کھربوں مہاسنکھوں یعنی صدا کی جنت عطا فرمائے۔ دنیا میں ہم ڈی ایم بنے، 30 سال پڑھنے میں لگ گئے، 30 سال نوکری کیا، 60 سال کے بعد ریٹائرمنٹ کیا، گھر میں آ گئے، ریٹائرمنٹ کے پیسے سے اچھا گرینائٹ سے سجا ہوا گھر بنا لیا، 10-20 لاکھ کی گاڑی خرید لی، 70-80 سال ہو گئے، گھر بھی، گاڑی بھی، فکس ڈپوزٹ بھی سب چھوڑ کے مر گئے۔ کہاں چلے گئے؟ قبر میں 2 گز زمین، جہاں ایک مزدور کا بچہ جو سڑک کے کنارے فوٹ پاتھ پہ رہتا تھا، وہ مرا تو سوتی کا سفید کفن پہن کے وہی گڈھے میں گیا، اور اسی گڈھے میں ڈی ایم بھی گیا جو کئی لاکھ روپے مہینہ کماتا تھا، تو کمائی کا سارا پیسہ کا گھر بنا کے شرابی بچے کو چھوڑ دیا، اپنے انجام کو پہنچ گیا 2 گز زمین سفید کفن لے کے۔ اب کہاں گیا؟ جہاں اسے سدا رہنا ہے، خربوں سال، مہاسنکھوں سال، کاؤنٹ لیس ایئرز، یعنی جس کی گنتی ہی نہیں ہو سکتی ہے، جہاں موت کو ذبح کر دی جائے گی۔ دنیا میں تو کینسر ہوا، مر گیا، بدن ٹھنڈا ہو گیا۔ دنیا میں پاؤں ہاتھ کٹا، تڑپا، موت آ گئی، ٹھنڈا ہو گیا، سب کو تسلی ہو گئی۔ ماں دیکھ کر بچوں کی حالت کو چیخ رہی تھی، باپ دیکھ کر سینہ پیٹ رہا تھا، بچہ مر گیا، ٹھنڈا ہو گیا، ماں باپ بھی ٹھنڈے ہو گئے، چلو میرے بچے کو جو تکلیف تھی ختم ہو گئی۔ یعنی موت دنیا کی ساری تکلیفوں کو ختم کر دیتی ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ آدمی مر گیا، چلا گیا، مرنے کے بعد بدن ہاتھ ٹھنڈا ہو گیا، لیکن اتنا جان لیجئے کہ جب آدمی یہاں مرنے کے بعد اس دنیا میں پرویش کرتا ہے جو بڑی دنیا ہے، جس کے سامنے یہ دنیا ایک قطرہ پانی ہے، اور وہ دنیا دا ورلڈ آف ہیئر آفٹر آخرت وہ ایک وشال سمندر ہے۔ حضور فرماتے ہیں